میں اقدس کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ سنیے کلام خدا ان کے اندر کیا لکھا ہے۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے، تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ پوائنٹ نمبر 1، پہلی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پہلا کرنتھیوس کا 10ویں باب کی 12ویں آیت۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے، اگر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یسوع کے خون خریدے ہوئے ہیں، اگر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کسی نے اپنی جان کو صلیب پر بنی دان کیا ہے، کسی بھیڑ بکرے بچڑے نے نہیں بلکہ خدا کے بیٹے یسوع نے آپ کے گناہوں کے لیے اپنی جان کا کفارہ دیا ہے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غیر قوم کے لوگ جو اس قربانی کو پیش کرتے ہیں، اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں اس قربانی کو جو ہے کرتے ہیں، اس کو قربان گاہ کے اوپر کیوں قربان کرتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ارے وہ اپنے گناہوں کا کفارہ دیتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل قوم سال بسال فسح کا برا قربان کرتے تھے، ایسے ہی یہ لوگ ہر سال ایوری ایئرز جو ہے وہ اپنے گناہوں کا کفارہ دیتے ہیں۔ وہ قربان گاہ پر اس بچڑے کو، اس بکرے کو، اس بھیل کو جو ہے ذبح کرتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے، اپنی نجات کے لیے۔ لیکن اے میرے بھائی، تو جو یسوع کا خون خریدا ہوا ہے، تیرے لیے جو اس نے اپنا بیٹا یسوع قربان کر دیا ہے، تیری نجات کا بندوبست اس نے کر دیا ہے، تیرے گناہوں کا اس نے کفارہ دے دیا ہے۔ کیا تو اس بات میں قائم ہے؟ تو اس بات کو سمجھتا ہے؟ پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے، تو اگر اس حقیقت کو سمجھتا ہے، اس بات کو سمجھتا ہے کہ تیرے لیے یسوع نے اپنے خون کا کفارہ دیا ہے، تیرے لیے اس نے 1 کم 40 کوڑے کھائے، تیرے لیے وہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آیا ہے، تیری نجات کے لیے، تیری رہائی کے لیے، تیری غلامی سے چھٹکارے کے لیے، تیری موت کی رہائی کے لیے، تجھے زندگی دینے کے لیے وہ آسمان سے زمین پر آیا، اور اس نے آ کر اپنی جان کو صلیب پر بنی دان کیا ہے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، آج تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، خبردار ہونے کی ضرورت ہے، جیسا پالوس رسول فرماتا ہے، پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے۔ اس کو خبردار ہونے کی ضرورت ہے، اس کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، اس کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے کہ گر نہ پڑے۔ آج بہت سارے اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، بہت سارے چھوٹی چھوٹی خواہشات میں گر جاتے ہیں۔ کوئی کس طرح کی خواہش میں گر جاتا ہے، کوئی کھانے کی خواہش میں، چند لمحات کے لیے وہ انجوائمنٹ کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے۔ کیا تیرا بھی نام تو کہیں اس لسٹ میں نہیں پایا جاتا کہ تو تھوڑے سے اس کھانے کے پیچھے؟ کیا کھانا ہمیں خدا کے حضور میں جو ہے لے کر جا سکتا ہے؟ کیا اس کھانے کے ذریعہ سے ہم خدا کی حضوری میں داخل ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کھانے کے وسیلہ سے ہم خدا کی حضوری سے خارج نہیں ہو سکتے کہ ہم نے خدا کی نافرمانی کی ہے؟ اس لیے خدا فرماتا ہے کہ پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ بہت ساری قوتیں،
اس میں بہت سارے اپنے، بہت سارے غیر آپ سے ناراض ہوں گے، آپ کے ساتھ وہ بہت ساری بات چیت کریں گے، آپ کو دلائل پیش کریں گے، آپ کے ساتھ بحث کریں گے، آپ کے ساتھ جھگڑیں گے بھی، آپ کے ساتھ ناراض بھی ہو جائیں گے کہ تو نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، تو نے میری محبت کو ٹھکرا دیا ہے۔ ارے اگر تو خدا کی محبت سے غافل ہو گیا تو خدا کی بادشاہی سے خارج ہو جائے گا۔ ارے اگر یہ تو انسان کی محبت کی جو ہے تکمیل کرتا ہے اور خدا کو ناراض کرتا ہے، تو خود تو اس بات پر غور کر کہ تو نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، تو نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ خداوند فرماتا ہے خبردار رہ کہ گر نہ پڑے۔ ہم نے گرنا نہیں، ہم نے اس میں قائم رہنا ہے۔ ہاں کی جگہ ہاں اور نہیں کی جگہ نہیں، اسے دلیل کے ساتھ سمجھا، اسے بتا میرے بھائی میرے لیے خدا کا بیٹا یسوع قربان ہوا ہے، اب میرے گناہوں کا کفارہ ہو چکا ہے، میں کسی دوسرے کے گناہوں میں شریک نہیں ہونا چاہتا، میں اس کے خون اور گوشت کو اپنے بدن میں لیتا ہوں، میں اس میں شراکت کرتا ہوں، میں اس میں شمولیت کرتا ہوں، میں اس کی یادگاری کو مناتا ہوں کہ اس نے میرے لیے اپنی جان کو صلیب پر بلیدان کیا ہے۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے پس کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو۔ آپ کو بتہرے ایسی باتیں سنائیں گے، بہت سارے سوالات اٹھائیں گے، بہت ساری آزمائشوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے خوف زدہ نہیں ہونا، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہے۔ آپ کی برداشت سے باہر جو ہے خدا کوئی ایسی آپ پر آزمائش نہیں آنے دے گا، خدا آپ کو محفوظ کر لے گا، خدا اپنے پاک روح سے آپ کی پروٹیکشن کر دے گا، آپ محفوظ ہو جائیں گے، آپ خداوند میں جو ہے اس کے بیٹے یسوع کے خون میں چھپ جائیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خدا آپ کو محفوظ کرے گا، خدا آپ کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ خدا اس سے بھی خوبصورت ترین، اگر خدا آسمان سے بنی اسرائیل قوم کے لیے بٹیروں کا گوشت جو ہے وہ مہیا کر سکتا ہے اور من مہیا کر سکتا ہے، میرے عزیز میرے بھائی، خدا اگر ایلیا کے لیے اس کال کے اندر گوشت اور بہت اچھی چیزوں کو مہیا کر سکتا ہے تو تیرے لیے بھی کر سکتا ہے۔ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ گوشت بہت مہنگا ہے، ارے بکرے کا گوشت بہت قیمتی ہے، بہت مہنگا ہے، ارے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خدا تیرا عظیم ہے، خدا تیری ضروریات سے بڑھ کر تجھے مہیا کرے گا، خدا تیرے اس ساگ پات کے اندر ایسا ذائقہ مہیا کر دے گا کہ جب تو اسے کھائے گا تو اس گوشت سے زیادہ تجھے وہ ٹیسٹفل لگے گا اور تو ان سے انجوائے کرے گا۔ اور دیکھ تو دانیل کی زندگی کے اور اس کے دوستوں کی زندگی کو، جب وہ غیر اقوام کے اندر تھے تو کس طرح سے ان کو آفرز ہوئی، کس طرح سے اس ٹریننگ کے اندر جب ان کو چوز کیا گیا کہ وہ اعلیٰ تعلیم کو پائیں اور وہ بادشاہ کے قریب ہو، اس کی جو ہے اس کابینہ کے اندر شامل ہو، تو کتنی ان کو آفرز کی گئی، لیکن انہوں نے اس کی ساری آفرز کو ٹھکرا دیا۔ کس لیے کہ وہ اپنے خدا کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اپنے خدا کے وفادار رہنا چاہتے تھے، اور وہ خبردار تھے اور وہ جانتے تھے کہ ہم نے خداوند میں ہم قائم رہنا ہے، اس کے فرما بردار رہنا ہے۔ اور اسی لیے پالوس رسول کہتا ہے پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے۔ وہ خبردار تھے، وہ الرٹ تھے، وہ ہر حالات کا سامنا کر رہے تھے، بڑی آزمائشوں کو وہ فیس کر رہے تھے، لیکن وہ خداوند میں مضبوطی کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے، وہ اپنے خدا کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پریز لارڈ، پریز لارڈ، پریز لارڈ۔ جس چیز سے خدا ہمیں منع کر رہا ہے، آپ آدم اور حوا کو دیکھیے، دیکھیے خداوند نے کیا فرمایا۔ خداوند نے فرمایا کہ نہ تو
اس درخت کو چھونا اور نہ اس کا پھل کھانا۔ یہ خداوند کا فرمان تھا۔ جب اس نے چھوا، اس کو کھایا تو کیا ہوا کہ خدا کے حکم کے مطابق خدا نے اسے کہا اس دن تم مر جائے گا، اس کے حضور سے خارج کیا جائے گا، تجھے نکال دیا جائے گا، گناہ تجھے ننگا کر دے گا۔ آج میرے بھائی، میری بہن، میرے عزیز، اگر تو خداوند میں قائم ہے، اگر تو خداوند یسوع مسیح کے اس بیش قیمت خون کی قدرت کو جانتا ہے، اس کے بدن کو جانتا ہے جس پر اس نے ایک کم 40 کوڑے تیرے لیے کھائے، تو پھر تو اس گناہ میں شامل نہیں ہو، بلکہ خداوند میں مسرور ہے۔ خداوند تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ پریز لارڈ، پریز لارڈ۔ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو۔ او خدا سچا ہے، بے شک خدا سچا ہے، وہ عادل ہے۔ پریز لارڈ، پریز لارڈ۔ وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا۔ اس کی باتوں پر غور کریں۔ وہ تمہاری طاقت، جو تمہیں قوت، تمہاری بدنی قوت ہے، اس سے زیادہ آزمائش میں نہیں پڑنے دے گا۔ اگر تو اس ساگ پات کو کھائے گا، اس سبزی کو کھائے گا، تو جو کچھ قصابوں کی دکان پر ملتا ہے، شاید وہ 2 دن تو اپنے گھر میں بہت زیادہ اس کو کوکنگ کر لے، لیکن اگر تو اس قصابوں کی دکان سے تھوڑا لے کر اس کو پکا لے گا تو خدا اس تھوڑے میں برکت کو ڈال دے گا اور اسے ٹیسٹفل بنا دے گا اور تیری صحت کے لیے باعث برکت بنا دے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور شاید تو اس کو کھائے تو تو بیمار ہو جائے، اور یقیناً ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ بیماری میں چلے جاتے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ خدا کے حکم کی عدولی کرتے ہیں، خدا کے آئین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ خدا آپ کو کسی ایسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ خداوند آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ خداوند آپ کو اپنے بیٹے یسوع کے خون میں کور اپ کرنا چاہتا ہے، لیکن بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ تو تھوڑے میں باعث سے برکت ٹھہر جائے گا۔ تو ساگ پات سے کھائے گا تو خداوند جو ہے تیرے لیے اسے باعث سے برکت اور ٹیسٹفل بنا دے گا، تاکہ تم برداشت کر سکو اور تم اس سے اپنی زندگی کو لطف اندوز کرو گے اور برکت پاؤ گے خدا کے حضور سے، کیونکہ تو نے خدا کے فرمان کی جو ہے فرما برداری کی ہے۔ بڑی خوبصورت بات اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلا جاؤں۔ پہلا کرنتھیوس کے 10ویں باب کی جب ہم 9ویں آیت مقدسہ کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اور ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں، ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں جیسا ان میں سے بعض نے کی، اور سانپوں نے انہیں ہلاک کیا۔ سانپوں نے انہیں ہلاک کیا۔ جو خداوند جس چیز سے ہمیں منع کرتا ہے، خدا کا کلام سچا ہے، عادل ہے، اور خدا کے کلام کے بارے میں لکھا آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کا کلام اب تک قائم اور دائم رہے گا۔ یہ سچا ہے، اور اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک شوشہ، ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ سچائی پر مبنی ہے، اور یہ زندگی بخشتا ہے، یہ ہمیں ہلاکت سے بچاتا ہے، یہ ہمیں قوت دیتا ہے، یہ ہماری روشوں کو بدلتا ہے، یہ ہمیں جو ہے خدا کے قریب لاتا ہے، یہ خدا کی پہچان دلاتا ہے، یہ خدا کے حضور ہمیں مضبوط بناتا ہے اور خدا کی بادشاہی کے وارث بناتا ہے۔ سب سے بڑی بات، پریز لارڈ، جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو خدا ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ کسی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ وہ خدا آج بھی زندہ ہے جس نے اس وقت بنی اسرائیل قوم کو جو ہے اس آزمائش، جنہوں نے خدا کی آزمائش کی اور خدا نے ان پر جو ہے ایک بڑا قہر بیچا اور سانپوں کے ذریعے انہیں ہلاک کیا، وہ خدا آج بھی زندہ ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس خدا کے حکم کی پاسداری کریں تو خدا آپ کو برکت دے گا۔ اگر آپ اس کی حکم تولی کریں گے
تو آپ خدا کی بادشاہی سے خارج کیے جائیں گے۔ خدا جیسے آدم کو اپنے حضور سے خارج کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے، اور شعلہ زن تلوار کا پہرا باغ کے گرد لگا دیتا ہے تاکہ پھر وہ داخل نہ ہو۔ میرے عزیز، آج خداوند نے تیرے لیے اپنے بیٹے یسوع کو قربان کیا۔ اس آدم کے لیے جس کو باہر نکال دیا تھا، اس نے اپنے بیٹے یسوع کو قربان کیا ہے تاکہ وہ پھر سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائے۔ تو جب خدا نے ہمارا انتظام کر دیا ہے تو پھر ہم انسان ہوتے ہوئے کس طرح سے اپنی طاقت سے اس کی بادشاہی کے وارث بن سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم اس کے فصل کی بدولت، اس کے بیٹے یسوع کے خون کی قدرت سے ہی ہم اس کی بادشاہی کے وارث بن سکتے ہیں، اپنے گناہوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے پہلا کرنتھیوں اس کے 2 باب کی، جب ہم 4ویں آیت مقدسہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے، مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا۔ آج بھی بہت سارے ایسے نفسانی موجود ہیں، ایسے مینٹل لوگ موجود ہیں، ایسے دلیلیں پیش کرنے والے موجود ہیں جو اپنی عقل سے چاہتے ہیں چلتے ہیں اور خدا کے حکم عدولی کرتے ہیں، خدا کے آئین اور قوانین کی پاسداری نہیں کرتے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے، مگر نفسانی آدمی خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں، کیونکہ اس نفسانی، اس مینٹل کے سامنے خدا کے کلام کی باتیں جو ہے وہ بے وقوفی کا منظر پیش کرتی ہیں، کیونکہ ان کے لیے اس کو ہلاکت پسند ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہو، اور اسے ابلیس نے گھیر رکھا ہے، اس کی عقل کو معکوف کر دیا ہے، اسے بند کر دیا ہے، اسے بند گلی کے اندر دھکیل دیا گیا ہے، اس کی آنکھوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ آج خداوند کے حضور ان کو دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں کہ خداوند ان کی آنکھیں جیسے الیشا کے اس شاگرد کی آنکھیں بند تھیں، آج بہت سارے لوگوں کی آنکھیں بند ہیں، ان کے دل بند ہیں، ان کی سوچیں معکوف ہو چکی ہیں، وہ سمجھتے نہیں، وہ دیکھتے نہیں۔ آج ان کے لیے خداوند کے حضور الیشا کی طرح دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ان کی آنکھوں کو کھول، ان کے دلوں کو کھول، ان کی اس بے وقوفی سے ان کو بچا لے خداوند خدا، تاکہ یہ تیری نجات کا تجربہ پا سکے، یہ تیرے بیٹے یسوع کے خون کی قدرت سے دھل سکیں، اور تیرے حضور میں یہ ہمیشہ کی زندگی کے اس انعام کو پائیں۔ پریز لارڈ۔ ایسے بہت سارے بے وقوف لوگ موجود ہیں جن کے بارے میں لکھا، جن کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں اور وہ انہیں نہیں سمجھ سکتا، لکھا ہے، اور نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے۔ ان کے لیے سمجھنا ناممکن ہے، وہ نہیں اس کو سمجھ سکتے۔ یہ کلام اقدس کے اندر لکھا ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ یہ باتیں جو خدا کے کلام میں ہم نے پڑھی ہیں، جن کو آج آپ تک پہنچایا ہے، یہ روحانی طور پر ہی آپ پرکھ سکتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ جیسا 15ویں آیت کے اندر لکھا ہے 10ویں باب کی، کہ میں عقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں تم آپ اسے پرکھو۔ ارے آپ پرکھنا کیسے پرکھیں؟ یہ روحانی ہوں گے تو اس کو پرکھیں گے، اور جن کے پاس خدا کی عقل موجود ہے، خدا ان پر اپنے بھید ظاہر کرتا ہے، اور خدا انہیں ہدایت کرتا ہے، خدا ان کے دلوں کو کھولتا ہے، خدا ان کی سوچوں کو جو ہے خوبصورت سے خوبصورت ترین بناتا ہے، خدا اپنی نجات ان پر ظاہر کرتا ہے، اور وہ پھر دوسروں کے لیے بھی باعث برکت، اپنے خاندان کے لیے بھی باعث برکت، اور خدا کے کلام کی ہدایت کے مطابق پھر وہ چلتے ہیں تاکہ دوسروں کے لیے باعث برکت ٹھہر جائے۔ پریز لارڈ، پریز لارڈ۔ اور بہت ساری اور بھی باتیں ہیں ہمیں جن کو سیکھنا ہے، اور میں ضرور اسی طرح آپ تک یہ باتیں پہنچاتا رہوں گا، اور
خداوند کے حضور آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو، خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر خدا کا روح آپ میں بسا ہوا ہے تو آپ خدا کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کریں اور اپنی جسمانیت سے باہر آ جائیں، روحانی بن جائیں، خدا کی قدرت کو، خدا کے بیٹے یسوع کے خون کی قدرت کو، اس کی صلیب کی قدرت کو سمجھیے، جس نے جو ہے اس تاریکی پر غالب آ کر اس نے ہمیں بھی زندہ کر دیا، اس موت پر فتح پا کر اس نے ہمیں قائم کر دیا ہے، ہمیں زندوں کی زمین پر زندگی بسر کرنے اور خدا کے حضور قائم رہنے اور ہمیشہ کی زندگی کو پانے کا فضل دے دیا ہے۔ آج بھی وہ زندہ ہے، سو اس کے بیش قیمت خون کو مت ضائع کیجیے، مت اپنی بے وقوفی میں اس کے حضور سے آپ کھوئے جائیں، بلکہ اس میں قائم رہیں اور اس کی حقیقت کو سمجھیے اور صلیب کے پیغام پر ایمان لائے، اور صلیب کا پیغام ہی آپ کو خدا کے حضور میں قائم اور دائم رکھ سکتا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے میں حکیموں کی حکمت کو نیز اور عقل مندوں کی عقل کو رد کر دوں گا۔ بہت سارے جو دلائل پیش کرتے ہیں، بڑے بڑے اسکالرس ہیں، بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں، بہت ساری ڈگری ہولڈرز ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کی اس بیش قیمت قربانی کو جو ہے قبول کریں، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون آج بھی اویلیبل ہے آپ کے ان بیش قیمت گناہوں کو دھونے کے لیے، اور آپ کو خدا کی بادشاہی میں داخل کرنے کا واحد ذریعہ خدا کا بیٹے یسوع کا خون ہے، جس سے آپ دھل کر نجات پا سکتے ہیں۔ بکرے، بچڑے، بیل آپ کو کبھی بھی نجات نہیں دے سکتے، ان کا خون کبھی بھی آپ کے گناہوں کو نہیں دھو سکتا۔ ایک ہی خدا کا برہ ہے جس کے بارے میں یوحنا فرماتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو ہمارے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ آئیں اس برہ کے خون کی قدرت کو سمجھیے اور اپنے آپ کو مت مشکل میں ڈالیے، مت خدا کے حضور سے خارج کیجیے۔ آج آپ کے پاس بہترین موقع ہے خداوند اس کلام کو سمجھنے اور اس کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔